آپ جانتے ہیں علاج سے پہلے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، تب جا کر علاج کی بات آتی ہے. پہلے اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ ہے کیا. تو آپ اس کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ بھائی شوگر زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کیا پرابلم ہے، ایک پرابلم کیا ہے، تو کیا ہے. دوسرا اس کا سٹیپ ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ کیوں ہے. مثلا اگر کسی کو شوگر زیادہ ہے تو کیا انہیریٹنس میں اس کو ملی ہے، یا اس نے اپنا بے احتیاطی کی ہے کھانا کھانے میں، یا اس کے کسی اور کام میں بے احتیاط، کیا وجہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ہے کیا اور کیوں ہے. اور تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ پرابلم ہے اس کا ارادہ ہو کہ مجھے اپنا علاج کروانا ہے. بھائی فرض کیجیے کوئی شوگر ہے، اب ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کہہ لیں اسے، وہ کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو بھائی جب تک میں 2 من مٹھائی نہیں کھاؤں گا میں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو کھانا ہی کھانا. اب آپ کچھ بھی کر لیجیے اس کے سامنے. قرآن حتیٰ یہ کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو ظلم کرنے کا ارادہ ہی کر چکا ہے اس کے لیے تو قرآن بھی خسارے کے سوا کچھ نہیں. اس سے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملے گی. ابو جہل رسول اللہ اس کو کتنا کہتے ہیں، ابو جہل رسول اللہ سے ہدایت نہیں پا رہا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے خطبے دے رہے ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل رہی. امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی زبان طاہر ہو سکتی ہے جو خود لسان اللہ ہے؟ تو جس نے خود ہی ارادہ کیا ہوا ہے کہ اسے ٹھیک نہیں ہونا، تو اس کے سامنے اگر امام معصوم کی بات بھی آ جائے تب بھی وہ اسلام نہیں لے گا. تو سب سے پہلے 3 مرحلے ہیں یہ کہ کیا ہے پرابلم، کیوں ہے، اور اسے حل کرنے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں کہتے ہیں چیستی چرائی توانائی. کیوں، کیا، اور پھر وہ توانائی، وہ انرجی، وہ موٹیویشن کہ جس سے مجھے اس کو سالو کرنا ہے معاملے کو. اب مثلا فرض کی کوئی بد زبان ہے تو پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ میں بد زبان ہوں. پہلے اپنے اندر کم از کم اقرار تو کرے کہ ہاں میرے اندر یہ برائی ہے، تب جا کے آگے بات بنے گی نا. اچھا پھر کیوں ہوں بد زبان؟ کیا میری گیدرنگ اچھی نہیں، میرے دوست اچھے نہیں، کیا میری فیملی میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے میں بد زبان؟ کوئی بھی ماں کے شکم سے تو بد زبان نہیں ہوتا. تو میں کیوں ہوں یہ دیکھنا پڑے گا. شاید میرے دوست اچھے نہیں، شاید میں جو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کا ارادہ. کوئی بد نگاہ ہے، کیوں ہوں بد نگاہ؟ پہلے تو اقرار کرنا چاہیے اسے کہ اپنے دل میں کم از کم لا یجوز اظہار ذنب امام الاخرین. یہ بھی دیکھیں کتنی اس میں باریکی بھی ہے اور لطافت بھی ہے. ایک طرف سے یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میں نے پڑھا آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ سے. جائز نہیں ہے اپنے گناہوں کا کسی اور کے سامنے کھل کھل کے اظہار کرنا. جائز نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے کہ اس میں تو آپ غلط موٹیویشن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اچھا یہ بھی کریں تو میں بھی کروں، کیا فرق پڑے گا. سوائے اس کے کہ جس سے آپ کوئی ہدایت کی امید رکھتے ہیں. مثلا کسی عالم کے پاس آپ گئے ہیں، کسی اچھے مخلص بہت دیندار دوست کے پاس گئے، اس سے آپ اپنا معاملہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پرابلم ہے، اب آپ مجھے اس کا حل بتلائیے. ویسے جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا ہر ایک کے سامنے اظہار کرتا رہے. That's not the right way. ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہے فحشا، اور پھر فحشا اس کے بعد روڈ پر آ کر کرنا، یہ اور زیادہ بدتر ہے. اس کا اظہار کر رہے ہیں آپ، غلط ہے یہ. تو ہر ایک کے سامنے اظہار کر، لیکن کم از کم دل میں تو انسان یہ سمجھے کہ مثلا میں بد نگاہ ہوں، میں بد زبان ہوں. پہلے دل میں خود اس بات کا اقرار ہو. دین کیوں ہو؟ خدا نخواستہ کوئی بد نگاہ ہے تو کیوں ہے؟ اگر کوئی جوان ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، اس وجہ سے. کیا معاشرے میں ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنایا ہوا، اس وجہ سے بہت سارے لوگ بد نگاہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، زنا کو اور حرام کو بہت آسان بنایا ہوا، اس لیے جس ماحول یا معاشرے میں رہتا ہوں وہاں یہ مسئلہ ہے. میں کیوں ہوں، اس کا علاج کرنا پڑے گا.